اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے محبت بہت ہے. بندہ بے وفائی کرتا ہے, بندہ اللہ سے بے توجہی کرتا ہے, لاپرواہی کرتا ہے. اللہ کبھی اپنے بندے سے لاپرواہ نہیں ہوتا. ہر وقت اس کی ضرورت کا خیال رکھنا, اس کی تربیت کا خیال رکھنا, اس کی اصلاح کا خیال رکھنا, اس کو مغفرت کے اوپر لا کے کھڑا کرنا, یہ اللہ کی چاہت ہے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ تعالیٰ کا بندوں پر بے حد احسان اور فضل ہے. یہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے یہ سب اللہ کی عطا ہے. ہم جو بھی استعمال کر رہے ہیں, جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے, یہ سب اللہ کی عنایت ہے, یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. انسان بے بس ہے, انسان لاچار اور کمزور اور مجبور ہے, یہ محتاج ہے, یہ محتاج ہے. حاجتیں پوری کرنے والا صرف اللہ ہے, اور اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے محبت بہت ہے. بندہ بے وفائی کرتا ہے, بندہ اللہ سے بے توجہی کرتا ہے, لاپرواہی کرتا ہے. اللہ کبھی اپنے بندے سے لاپرواہ نہیں ہوتا. ہر وقت اس کی ضرورت کا خیال رکھنا, اس کی تربیت کا خیال رکھنا, اس کی اصلاح کا خیال رکھنا, اس کو مغفرت کے اوپر لا کے کھڑا کرنا, یہ اللہ کی چاہت ہے. میرا بندہ بخشا جائے, میرا بندہ ٹھیک ہو جائے, میرا بندہ ہدایت پہ آ جائے, میرا بندہ گمراہی سے بچ جائے. اس کا باقاعدہ اللہ تعالیٰ نظام وضع کرتا ہے. تم نے سارا دن گناہ کیے, ساری زندگی گناہ کیے, اور ایک توبہ کرو, ایک توبہ کرو, سب معاف ہو جائیں گے. ایک آنسو بہاؤ, ہاتھ تو اٹھاؤ, میں سب معاف کروں, میری جانب آؤ تو صحیح. ہر عمل گناہ کا کفارہ, ہر عمل گناہوں کا کفارہ. حاجی حج پہ چلا جاتا ہے, کسی کو رمضان نصیب, کسی کو نماز نصیب, اور زکاتیں دیں گے. ابھی میں سوچ رہا تھا, یا اللہ تو ہر عمل کے ساتھ معاف ہی کر دیتا ہے. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم, اے نبی ان سے زکات وصول کر, ان سے زکات وصول کر. تو ان سے زکات وصول کرے گا, میں ان کو پاک کر دوں گا. روزے رکھے گا تو پاک ہو جائے گا, نماز پڑھے گا تو پاک ہو جائے گا. جو اور زکات دے گا تو طاہرہم و تزکیہم بہا, اور میں ان کا تزکیہ نفس بھی کر دوں گا, اور میں ان کے اوپر رحمتیں بھیجوں گا. رمضان بھی بخشش, حج بھی بخشش, زکات بھی بخشش, نماز بھی بخشش. اللہ تعالیٰ ہر عمل سے بندے کو بخشنا چاہتا ہے. اور بندہ غافل ہوگا اللہ کی قسم جو اللہ کی بخشش لے نہ سکے. اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں. اور گناہ کرتا ہے تو ایک لکھا جاتا ہے, گناہ کرتا ہے تو ایک لکھا جاتا ہے. نیکی کا ارادہ کر لے تو ایک نیکی اسی وقت, اور نیکی کرے تو ایک لکھی جاتی کہ 10 بھی لکھی جاتی ہیں, 700 بھی لکھی جاتی ہیں. 10 بھی لکھی جاتی ہیں, 700 بھی لکھی جاتی ہیں. بندے کے اخلاص کے اوپر, بندے کے ایمان کے اوپر اس کی نیکیاں بڑھتی ہیں. گناہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے انتظار کرو, معافی مانگے میں معاف کر دوں. دنیا میں کون سا قانون ہوگا جس میں معافی تو ہو, جس میں معافی تو ہو, مگر یہ بھی کہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیاں بنا دے. یبدل اللہ سیئاتہم الحسنات, اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیاں بنا دے گا. کیسی بندے کی توبہ ہوگی. وہ آیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہنے لگا اللہ کے نبی میرے اتنے گناہ ہیں, اللہ کے نبی میرے اتنے گناہ ہیں, اگر ساری دنیا پہ میرے گناہ بانٹ دیے جائیں تو میرے گناہوں سے ساری دنیا ہلاک ہو جائے. میرے اکیلے کے گناہوں سے ساری دنیا ہلاک ہو جائے, میرے لیے کوئی رستہ ہے؟ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ کہہ دے, لا الہ الا اللہ کہہ دے, یہ گناہوں کا کفارہ بن جائے گا, اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. وہ کہتا میرے اتنے گناہ ہیں کہ ساری دنیا اس سے ہلاک ہو جائے. آپ فرماتے تو لا الہ الا اللہ کہہ دے, اللہ سارے گناہ مٹا دے گا لا الہ الا اللہ کے ساتھ, ان گناہوں کو نیکیاں بنا دے گا. اور دنیا میں کوئی ہے قانون کہ غلطیاں بھی اچھائیاں بن جائیں, بندے کے گناہ بھی نیکیاں بن جائیں؟ مگر کتنے دل آج اس اللہ کی طرف راغب ہیں, کتنے لوگوں کی توجہ ہے. اللہ تعالیٰ کرے ہم میں سے کچھ لوگوں کو رمضان کی توفیق مل جائے. پتہ نہیں کتنے رمضان دیکھیں گے
اور کتنے قبر دیکھیں گے. اللہ بہتر جانتا ہے کس کو رمضان نصیب ہوگا اور کس کو لوگ کہیں گے فجر کی نماز پڑھ لو اور کتنے کہیں گے فلاں کا جنازہ پڑھ لو. کچھ اپنی نماز پڑھیں گے رمضان میں, کوئی کسی کی نماز پڑھے گا رمضان میں. ہمیں بھی پتہ نہیں کہ ہم میں سے سارے رمضان میں ہوں گے کہ ہم سے پہلے رمضان ہم پہلے چلے جائیں گے, رمضان بعد میں آئے گا اور میری زندگی کا سورج پہلے غروب ہو جائے گا اور شعبان کا سورج بعد میں غروب ہوگا. رمضان کا سورج چاند چڑھنے سے پہلے میرا سورج ڈوب جائے گا, مجھے نہیں پتا. مگر میں کہتا ہوں رمضان کی یہ جو چند گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں آنے میں, اللہ کے لیے اس کی تیاری کریں. مسلمانوں اس کا استقبال کریں جس طرح مہمانوں کا استقبال کیا جاتا ہے, اور دلوں کو سنواریں, دلوں کو سنواریں. اللہ تعالیٰ بندے کے پیسے نہیں دیکھتا, اللہ تعالیٰ بندے کی شکلیں نہیں دیکھتا. اللہ تعالیٰ کیا دیکھتا ہے؟ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. اللہ تو تمہارے دل دیکھتا ہے, اللہ تو تمہارے عمل دیکھتا ہے. کہتے ہیں جی رحمتوں کی بارش ہوگی رمضان میں, ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے رمضان آتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ایک جگہ آتا ہے مغفرت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, ایک جگہ آتا ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جنتوں کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے, جہنم کو بند کر دیتا ہے. کیا مہینہ ہے کہ جنت کے دروازے کھل گئے, رحمت کے دروازے کھل گئے, آسمانوں کے دروازے کھلے, مغفرت کے دروازے کھلے, جہنم اللہ نے بند کر دی اور شیطانوں کو قید کر دیتا ہے. شیطان جیل میں, شیطانوں کو زنجیریں پہنا دیتا ہے. تم میرے بندوں کو بہکاتے ہو, اب میں تمہیں بہکانے نہیں دوں گا. میرا بندہ نیکی کرنا چاہتا ہے, تم رستے میں رکاوٹ ڈالتے ہو, یہ رکاوٹ دور کر دو, شیطان کو قید کر دو, میرا بندہ نیکی کرے. جنت کھولی گئی ہے, جنت سجائی گئی ہے, آسمانوں کے دروازے کھولے گئے. کہتے ہیں رحمت کی بارش ہوتی ہے. کل بھی بارش ہوئی تھی, ہوتی رہتی. اور بارش تو ہمیشہ اچھی ہوتی ہے, ساری جگہ کو اچھا فائدہ دیتی ہے. نہیں میرے بھائیوں, بارش سب کو فائدہ نہیں دیتی. اصول ہے بارش ہمیشہ اچھی ہوتی ہے, بارش ہمیشہ فائدے والی ہوتی ہے. اور قبول کرنے والے اگر اس کو قبول کر لیں. بارش اگر باغ میں پڑے تو پتے دھل جاتے ہیں, کونپلیں پھوٹتی ہیں, پھول کھلتے ہیں, کلیاں چٹکتی ہیں, پھل لگتے ہیں, پودے پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں. اگر باغوں میں بارش پڑے, فصلوں پہ بارش پڑے تو لہلہاتی ہیں, غلہ اناج اگلتی ہیں, پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہیں. اور اگر ریت پہ بارش پڑے, کئی دن ریت پہ بارش پڑتی رہے, اس کا کچھ بگڑتا ہے؟ سب جذب کر لیتی ہے, فائدہ کوئی نہیں ہوتا. اور پتھروں پہ بارش پڑے تو ادھر ادھر پانی بکھر جاتا ہے, پتھر کا کچھ بگڑتا ہے؟ پتھر ہی رہتا, اس کو کچھ نہیں. اور اگر کچرے کے اوپر, روڑی کے اوپر, گندگی کے اوپر بارش پڑے پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ باغ میں پڑی تھی تو پھول کھلے تھے, اور گندگی میں بارش پڑی تو بدبو ہوگی. اگر کسی گندگی میں بارش پڑ جائے نا تو بدبو بڑھ جاتی ہے, وہ پہلے سے زیادہ گندی ہو جاتی ہے. یہ بندے کے اوپر انحصار ہے. اور کسی کو بارش کے ساتھ بدبو ملتی ہے, کسی کو بارش کے ساتھ خوشبو ملتی ہے. بارش ایک ہی ہوتی ہے, اور جس جگہ پہ پڑتی ہے اثرات اس کے ہوتے ہیں. جس جگہ پہ یہ بارش برستی ہے اثرات اس کے ہوتے ہیں. اور یہ ہم نے سوچنا ہے کہ رمضان ہمارے لیے رحمت بنتا ہے کہ یہ ہلاکت بنتا ہے. اور کئی رمضان میں بھی آئیں گے, فرق نہیں پڑے گا. کئی ایسے ہوں گے بیچارے جن کو رمضان میں نیکی کی توفیق نہیں ملے گی, جن کو رمضان میں بھی نیکی کی توفیق نہیں ملے گی. حالانکہ اللہ تعالیٰ فضا بناتا ہے, بہار آتی, نیکیوں پہ بہار آتی. اور جس نے کبھی نیکی نہیں کی ہوتی وہ بھی رمضان میں. مسلمانوں یہ بھی ایک غلط عادت ہے, شاید اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتری کر دے, یہی رمضان ہماری اصلاح کا ذریعہ بن جائے, یہی رمضان ہمیں استقامت دے دے. اور جتنے آج فجر میں تھے, رمضان کی صبح جب فجر کی جماعت ہوگی, پہلا روزہ ہوگا, اتنے ہی ہوں گے جتنے آج تھے. اس جمعے میں تھوڑے ہیں اور فجر کی نماز میں زیادہ ہوں گے. یہ رمضان نہیں ہے, یہ رمضان نہیں ہے. عام دنوں کے نمازی کتنے ہیں اور رمضان کے کتنے ہوں گے؟ رمضان کی ظہر آئے گی ماشاءاللہ
اس طرح وہی اسی گرمی کے اندر روزہ رکھ کے پیاسے سڑکوں پہ نمازیں پڑھ رہے ہوں گے، اڈوں پہ نمازیں پڑھ رہے ہوں گے، ہوٹلوں میں نمازیں ہو رہی ہوں گی، ہسپتالوں میں نمازیں ہو رہی ہوں گی، فیکٹریوں میں نمازیں ہو رہی ہوں گی، کارخانوں مارکیٹوں میں چھتوں کے اوپر نماز پڑھ رہے ہوں گے. ان سے پوچھو کل پڑھی تھی؟ نہیں جی کل تو رمضان نہیں تھا، ہم نے آج پڑھی ہے. اور کتنے مسلمان وہ ہوں گے جو 11 مہینے کے بعد سجدہ کریں گے؟ کتنے مسلمان وہ ہوں گے جو 11 مہینے کے بعد سجدہ کریں گے، کہیں گے پچھلے سال آخری روزے کو نماز پڑھی تھی، پھر 11 مہینے ہم نے نماز نہیں پڑھی، آج ہم نماز کے لیے آئے. ہوں گے نا ایسے؟ اور کتنے مسلمان وہ ہوں گے، یہ بھی اللہ کا احسان ہے، شکر اللہ کا کہ اللہ نے رمضان دے دیا، ورنہ وہ مسلمان ہوتے جو زندگی بھر کبھی نماز نہ پڑھتے. اگر رمضان نہ آتا تو لوگ زندگی بھر نماز ہی نہ پڑھ سکتے. اور کتنے وہ ہوں گے جو کہیں گے پچھلے سال فجر کی نماز جماعت سے پڑھی تھی اور آج پورے 11 مہینے کے بعد دوبارہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھی ہے، 11 مہینے میں کبھی فجر کے وقت مسجد میں. اور یہاں بھی بیٹھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے، سب پہ رحم کرے، جو کہیں گے پورے 11 مہینے میں کبھی فجر میں مسجد میں نہیں آیا، میری آنکھ ہی نہیں کھلتی. اللہ نے رمضان کی کس طرح کا بنایا، اور فجر کی نماز کے لیے اٹھاتا ہے کہ تہجد کے لیے؟ سحری کا وقت کون سا وقت ہے؟ جب صبح کو سحری کرنی ہے اور جس میں برکت ہے. اور کئی عادت پڑ گئی ہے مسلمانوں کو، سحری نہیں کرتے، تراویاں پڑھی، چلتے پھرتے رہے، 1:30-2 بجے روٹی کھا لی پھر سو گئے. ان سے پوچھو بھی سحری؟ کہتے 1:30-2 بجے کھانا کھاتے ہیں ہم، فجر کی نماز پھر سویرے 9-10 بجے پڑھ لیتے ہیں. فجر کی اور سحری کرتے نہیں، اور سحری میں برکت ہے، یہ نبیوں کا شیوہ ہے، یہ نبیوں کی سنت ہے. اور کیا وقت ہوتا ہے؟ تہجد کے وقت بندے کو اللہ نے اٹھایا ہوتا ہے. اور تو فجر نہیں پڑھتا تھا، میری رحمت دیکھ میں تجھے تہجد پڑھاتا ہوں. تو اپنے گھر میں نماز نہیں پڑھتا تھا، میں تجھے مسجد میں لے کے آتا ہوں. یہ اللہ کا فضل ہے. شیطان بندہ ہوتا ہے. قرآن کتنے لوگ پڑھے ہوتے ہیں؟ کتنے مسلمان ہوں گے جنہوں نے پورا سال قرآن نہیں پڑھا ہوگا، صرف رمضان میں قرآن پڑھیں گے؟ وہ ہے نا، سارا سال قرآن نہیں پڑھا ہوگا، رمضان آئے گا تو سب کا شروع ہو جائے گا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میں رمضان میں 3 قرآن پڑھوں گا، میں 4 قرآن پڑھوں گا. اعتکاف والوں سے پوچھیں گے، وہ کہیں گے 5 قرآن ہم اعتکاف میں پڑھ چکے ہیں. اور جیسے ہی اعتکاف سے فارغ ہوئے پورا سال کسی نے قرآن کا برکہ نہیں دیکھا ہوگا. ایسے مسلمان ہو گئے. میں اس میں بھی اللہ کا احسان سمجھتا ہوں. اللہ نے رمضان دے دیا، شاید پورا سال کوئی پڑھتا ہی نہ، رمضان نہ آتا ساری زندگی لوگ قرآن ہی نہ پڑھتے. یہ تو اللہ کا احسان ہے. اللہ نے کہا تم ایسے جھوٹے مسلمان پھرتے ہو، ادھر آؤ، 1 مہینہ بندے بن جاؤ، نمازیں بھی پڑھنی ہے، قرآن بھی پڑھنا ہے، جھوٹ نہیں. کتنے ہمیں ملیں گے؟ ہاں واقعی روزے میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے روزہ رکھا پھر بد کلامی سے باز نہیں آیا، گندی باتوں سے باز نہیں آیا، جھوٹ سے باز نہیں آیا، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں وہ بھوکا یا پیاسا رہے، اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی، اللہ کو حاجت ہی نہیں ہے. نہ جھوٹ چھوڑتا ہے، نہ جھوٹ پہ عمل چھوڑتا ہے. کئی ہے مسلمان جی میں رمضان میں کاروبار نہیں کرتا. تو کیوں نہیں کرتا رمضان میں کاروبار؟ اور جی جھوٹ بولنا پڑتا ہے، میں رمضان میں جھوٹ نہیں بولتا. اچھا اللہ کے بندے، رمضان میں تو جھوٹ نہیں بولتا، یہ بات بہت اچھی ہے، رمضان کے بعد بولنا جائز ہے. ہم کسی کے پاس بیٹھے، وہ کہتا ہے افطاری کے بعد ملنے آنا. میں کہا یہ کیا بات؟ کہتا اصل میں جتنی دیر روزے اس میں ہم گڑبڑ نہیں کرتے، روزہ کھول لیں گے اس کے بعد ہم بات کر لیں گے، پھر جھوٹ ووٹ سب چل جاتا ہے، روزے کے اندر جھوٹ نہیں بولتے. گانے گاڑیوں کے اندر بھی ان دنوں میں تلاوتیں لگ جائیں گی، نعتیں لگ جائیں گی، اور گھروں کے اندر بھی ٹیلی ویژن بند کر دیں گے. دادا جی آ کے بچوں کو ڈانٹیں گے، نہیں بیٹا بالکل نہیں، ہم ٹی وی نہیں چلنے دیں گے رمضان میں، انڈیا کی فلم نہیں چلے گی، انڈیا کا گانا نہیں چلے گا، کوئی ڈرامہ نہیں چلے گا، کوئی ناچ گانا شیطانی کام نہیں ہوگا. رمضان کا تقدس ہے. بہت اچھی بات ہے. گھروں میں ٹی وی بند، گھروں کے اندر گانے بند، گھروں میں فلمیں بند، اور انٹرنیٹ پہ پابندی لگ جائے گی، نہیں تم گندگی دیکھتے ہو، 1 مہینہ انٹرنیٹ پہ کا استعمال بند ہے. بہت اچھی بات ہے، مگر پوچھتا ہوں رمضان گزرنے کے بعد حلال ہو جائے گا؟ یا رمضان میں جو حرام ہے، یہ 2 دنوں میں جو فلمیں چلیں گی یہ حلال ہے؟ تو کئی کوٹا پورا کر رہے ہیں آج کل، کہتے رمضان میں تو عبادت کرنی ہے، اور جو نئی تازہ آئی ابھی دیکھ لو، یہ سن میں لاہور کے بھرے پڑے، سب میں بورڈ لگ جائے گا رمضان کے تقدس میں سینما بند رہے گا، رمضان کے تقدس میں تھیٹر بند رہے گا. وہ ہونا چاہیے، ہم پوچھتے ہیں، مگر رمضان کے بعد جائز ہے؟
मुसलमानों अगर तो इस्लाह करनी है तो ये रमजान फायदा देगा। अगर वैसे ही अल्लाह से दगाबाजियां करनी है, अल्लाह को कोई हाजत नहीं है, अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है। हां, रोजेदार अल्लाह को पसंद बहुत है। रोजेदार से अल्लाह ताला कहता है ये रोजा क्या है? ढाल है। हदीस आती ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, रोजा ढाल है, और ढाल सिर्फ रमजान में बनेगा, सारा साल बनेगा। ये गुनाहों के खिलाफ ढाल है, ये गुनाहों से बचा लेता है, रोजा ढाल है। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला कह रहा है बंदे का हर अमल उसके लिए मैं उसका अजर उसको दे देता हूं। हर अमल बंदे का उसके लिए मैं उसका अजर देता हूं, और 10 गुना दूं, 70 गुना दूं, 700 गुना उसके लिए। रोजा खालिस मेरे लिए है और इसका अजर भी मैं ही दूंगा, इसका पैमाना नहीं है। और नमाजों के पैमाने होंगे, सदकात के पैमाने होंगे, का रोजे का कोई पैमाना नहीं। ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए है, इसका अजर भी मैं ही दूंगा। मगर शर्त क्या है? फिर बात आ गई, रोजादार फहश बातें नहीं करेगा, बदकलामी नहीं करेगा, झगड़ा नहीं करेगा। हत्ता कि कोई इससे झगड़ा करेगा तो ये जवाब में झगड़ा करेगा, ये उससे कहेगा भाई तूने झगड़ा करना कर ले, तूने लड़ाई करनी लड़ ले, मैं तो रोजेदार हूं। गलत है, और रोजे के बाद भी वो गलत है। हम कहते हैं जी रमजान में मैं झगड़ा नहीं करता, हदीस में आता है, और बाद में भी नहीं करना। वाह, अल्लाह को कितनी मोहब्बत है। हदीस में आता है रोजेदार के मुंह की बदबू, भूख की वजह से बदबू पैदा होती ना, अल्लाह को कितनी प्यारी है। मुश्क से ज्यादा अल्लाह को अजीज है, मुश्क से ज्यादा अल्लाह को महबूब है जो बदबू भूख की वजह से इसके मुंह से पैदा होती है। और फरमाया 2 खुशियां देगा अल्लाह ताला, 2 खुशियां देगा रोजेदार को, 2 फरहतें मिलेगी। एक, जब रोजा खोलता है अल्लाह ताला इसको खुशी देता है। यह हदीस याद रखिएगा, इफ्तारी के वक्त बंदा इफ्तारी करता है, उसको इतनी खुशी होती है उस वक्त आप सोच नहीं सकते। कहता अल्हम्दुलिल्लाह रोजा पूरा हो गया, खुशी मिलती, अल्लाह ताला खुशी देता है। और दूसरी खुशी उस दिन देगा जब इस रोजे के बदले में बंदे को अल्लाह ताला अजर देगा, बंदे को खुशी मिलेगी। 2 खुशियां मिलेगी। मैं तो बात कर रहा हूं रोजा तरबियत कर दे हमारी, रोजा हमारी मगफरत कर दे, और रोजा हमारी इस्लाह कर दे। वरना रमजान एक बीता के कई बीत गए, और कई मेरे बुजुर्ग बैठे होंगे 50-50 रमजान बिता लिए, फर्क नहीं पड़ा। कईयों के 25 बीत गए, कईयों के 10 बीत गए, जिंदगी बीत गई रमजानों में, मगर जिंदगी में तब्दीली नहीं आई। मेरे भाइयों, अगर रमजान अल्लाह ताला फिर दे रहा है, अल्लाह ताला का ये मुबारक महीना फिर मेरे पास आ रहा है, तो अल्लाह के लिए तहैया करने के हमने तब्दीली लेके आनी। मैं बताता हूं तब्दीली आ किस तरह सकती है। बड़ी जबरदस्त एक्सरसाइज है, बड़ी बेहतरीन प्रैक्टिस है। अल्लाह ताला एक वर्कशॉप करवा रहा है, अल्लाह ताला एक मशक करवा रहा है बंदे की। मेरी बात मानो, रोजे का मकसद क्या है? कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। मुसलमानों तुम मुत्तकी बन जाओ, मुसलमानों तुम मुझसे डरने वाले बन जाओ। और कैसा डर है? या अल्लाह तो इसकी तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह इस रमजान से हमें तकवा दे देना। तकवा क्या है? सवेरे 3:45 के करीब हम रोजा रखा करेंगे इंशाअल्लाह ताला, अगर जिंदा रहे अल्लाह के फजल से। ये आप रोजे का भी हिसाब लगा लें, ये 15 घंटे के करीब रोजा होगा। 15 घंटे का रोजा है। 15 घंटे अल्लाह की बात माननी है या 14 घंटे 45 मिनट? वो अल्लाह का सारा दीन मानना है कि थोड़ा सा मानना है? आओ मेरे भाइयों, इस नुक्ते को रमजान में अगर याद रख लिया तो इंशाअल्लाह सारी जिंदगी फायदा हो जाएगा। एक बंदा कहता है, हम उनसे कहते हैं इस्लाम की बात, कहता है यार इतना सा तो मैं छोड़ सकता हूं ना, मैंने ठेका लिया कि सारा इस्लाम मैंने ही अमल करना है, इतनी सी गुंजाइश दे दो मुझे। इतना सा झूठ बोलता हूं ना, मैंने दाढ़ी न रखी, बाकी तो सारा इस्लाम है। और मैं सूद ही खाता हूं, बाकी तो सारा मुसलमान हूं। और 4 नमाजें पढ़ता हूं, 5 नहीं पढ़ता तो क्या फर्क पड़ता है? और मेरी बेटी पर्दा नहीं करती तो कौन सी क़यामत आ गई? और बाकी तो इस्लाम है ना। अगर मेरे घर में गाने बाजे फिल्में चलती हैं तो कोई मसला नहीं, बाकी तो मुसलमान हूं। और मैं पूछता हूं 15 घंटे में 14 घंटे 50 मिनट अल्लाह की मर्जी कर लो और 10 मिनट अपनी मर्जी कर लो, रोजा हो जाएगा? इफ्तारी का सामान लगा हुआ है, मगरिब होने में 5 मिनट बाकी हैं, बंदा कह दे या अल्लाह सारा दिन तेरी बात माननी, हलकान हुआ पड़ा हूं प्यास से भूख से, 5 मिनट से क्या फर्क पड़ता है? और रोजा खोल लूं। अगर रोजे में इतनी पाबंदी तो जिंदगी में इतनी पाबंदी क्यों नहीं? अगर रोजे में 5 मिनट, और छोड़े 5 मिनट को, हम तो ज्यादा वक्त ले गए। 1 घूंट पानी पीने में क्या वक्त लगता है? जोहर का वक्त है, आधा रोजा गुजर चुका है, आधा बाकी है।
اور 4 سیکنڈ 5 سیکنڈ میں بندہ گلاس پانی کا پی جائے گا پیاسا. وہ کہتا ہے یا اللہ میں پچھلے 7 گھنٹے بھی تیرے ساتھ تھا, اگلے 8 گھنٹے بھی تیرے ساتھ ہوں, درمیان میں 5 سیکنڈ مجھے دے دے, اس میں پانی پی لیتا ہوں. روزہ ہو جائے گا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ 7 گھنٹے بھی اللہ کی مانے گا, 8 گھنٹے بھی اللہ کے مانے گا, 2-4 سیکنڈ اس نے اپنی کر دی تو قیامت آ گئی ہے. پچھلے 7 گھنٹے بھی مکمل اللہ کی شریعت کے ساتھ ہے, اگلے 7 گھنٹے بھی اللہ سے بغاوت نہیں ہے, درمیان کے 2 سیکنڈ 1 گھونٹ پانی پیتا ہے. اچھا یار گلاس سے بھی نہیں پیتا, ظہر کی وضو میں کلی کرتا ہوا اندر نکال جاتا ہے, کتنا وقت لگتا ہے؟ کلی کرتے کہتا ہے یا اللہ پیاس بڑی لگی ہے, تیری نماز کے لیے جا رہا ہوں, میرے اندر دم نہیں ہے, تھوڑا سا پانی پلا دے, ہو جائے گا روزہ؟ بتائیں نا جو یہ روز کہتے ہیں یار میں تھوڑا سا دین چھوڑتا ہوں باقی تو عمل کرتا ہوں. اتنی سی گنجائش تو ملنی چاہیے. اسلام اتنا مشکل نہیں ہے جتنا تم مولویوں نے بنا دیا. کچھ رائت ہمیں دے دو, کچھ گنجائش ہمیں دے دو, اور تھوڑا تھوڑا سود کھانے دو, ہم زیادہ تھوڑی کھا رہے ہیں. تھوڑا سا حرام کھانے دو, تھوڑا سا گناہ کرنے دو, اور گناہ میں بھی مزہ ہے. ہمیں آ کے بتاتے ہیں اصل میں آپ گناہ کرتے نہیں نا, آپ کرتے ہم بھی گناہ, یعنی یہ گانے باجے سارا آپ کو اس ماحول کا پتہ نہیں ہے. اگر آپ کو اس میں بھی ایک زندگی ہے, یہ خصوصاً نوجوان یونیورسٹیز والے اداروں کہتے ہیں اصل میں آپ کو اس کا پتہ نہیں چارم کیا ہے, اس میں چارم کیا ہے, اس لائف میں بوم ہے, بوم, آپ اس بوم کو جانتے نہیں ہیں, اس لیے دقیانوسی باتیں کرتے ہیں. تھوڑا سا ہمیں چانس دیں, ہم بوڑھے ہو جائیں گے, ہم نے بھی نیک ہونا ہے, جوانی میں تنگ نہ کرو. اچھا یار میں اگر نمازیں چھوڑ دیتا ہوں قیامت آ گئی, اور میں پوچھتا ہوں ایک کلی پانی کی اجازت نہیں مل رہی, ایک کھجور کھانے کی اجازت نہیں مل رہی. اچھا دیکھ کون رہا ہے؟ یہ ہے تقویٰ. میں نماز پڑھ رہا ہوں نا, آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, میں حج کر رہا ہوں, لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, میں زکات دے رہا ہوں, کوئی نہیں جانتا, تو جس کو دی ہے اس کو پتا لگ رہا ہے. روزے کا کس کو پتا ہے؟ کیا خاموش عبادت ہے, کیا خاموش عبادت ہے. میرے سوا اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ میں روزے سے. اگر میں کچن کی کنڈی بند کر کے چاول کھا جاؤں کسی کو پتا ہے؟ میں نے آپ سے کہا کلی کرتے کرتے آدھی کلی میں اندر لے جاؤں, کسی کو پتا ہے؟ مگر کیوں نہیں. آپ دیکھیں گے ایک پریکٹس آپ کریں گے, وضو کیا کریں گے, وضو کے بعد 6 دفعہ تھوکا کریں گے, ہائے میرے حلق میں ایک قطرہ چلا نہ جائے. وضو کر لیں گے, بار بار اس کو باہر نکال لیں گے, کوئی پانی, کیوں؟ میرے اللہ کو پتا ہے, میرے اللہ کو پتا ہے کہ اندر چلا جائے گا. اور جس اللہ کو یہ قطرے اندر جاتے دکھتے ہیں, میرے باقی گناہ نہیں دکھتے. ہم اکثر ایک میسج SMS کرتے رہتے ہیں, لوگ بھی بھیجتے ہیں, کوئی حدیث نہیں ہے وہ, کہ اگر گناہ کرنے کو دل چاہے تو ایسی جگہ کو انتخاب کر لینا جہاں اللہ کی نظر سے اوجھل ہو جاؤ, جہاں تمہیں اللہ نہ دیکھے وہاں جا کے گناہ کر لینا. اگر گناہ کو دل چاہے تو اس جگہ کا انتخاب کر لینا جہاں اللہ نہ دیکھے. وہ ہے کوئی چند قطروں کے اوپر اللہ تعالیٰ بندے کی پریکٹس کراتا ہے, ایک ایک عمل کے اوپر. آئیں اس کی بات کرتے ہیں. ان کیس میں نے 1 گھونٹ پانی پی لیا, 1 کھجور کھا لی, 1 لقمہ روٹی کا کھا لیا, چاول کا 1 چمچ کھا لیا, کیا ہو گیا؟ روزہ ہی ٹوٹ گیا نا, تو قیامت تو نہیں آ گئی. اگر 1 قطرہ 1 گھونٹ مرضی سے پی لیا, 1 روزہ رکھنا پڑے گا کہ کتنے رکھنے پڑیں گے؟ کتنے روزے رکھنے پڑیں گے؟ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے, یا غلام آزاد کرنا ہوگا, یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا, یا 2 مہینے کے مسلسل بغیر ناغے کے روزے رکھنے ہوں گے. 1 روزہ بھی چھوڑ دیا تو پھر الف سے شروع. 58 روزے رکھ کے 1 چھوڑ دیا, 58 بھی ڈیلیٹ ہو گئے, 58 بھی سارے ختم ہو گئے, پھر 1 سے گنتی شروع ہوگی. اگر 1 کھجور کھانے کے اوپر, 1 گھونٹ پانی کے اوپر, 1 روزے کے اوپر 60 روزے ہیں, تو جو زندگی بھر نافرمانی کرتا اس کا کیا بنے گا؟ 1 گھونٹ کے اوپر. اور پانی حرام تھا کہ حلال ہے؟ آئے اللہ سے تقویٰ پوچھتے, ہوتا کیا ہے؟ اللہ بندے کو متقی دیکھنا چاہتا ہے. جتنی چیزیں اللہ نے بندے سے روزے میں چھڑوائی ہیں وہ حرام ہے کہ حلال ہے؟ دودھ ہے, روٹی ہے, گوشت ہے, پانی ہے, چاول ہے, کھجور ہے, ایون کہ میری اپنی بیوی ہے, یہ جتنے لوگ ہیں یہ سب ہم سے جدا کر دیے. یہ ساری چیزیں حلال ہیں کہ حرام ہیں؟ حلال ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے میرا بندہ میرے کہنے پہ حلال چھوڑ دے. کس لیول پہ بندے کی تربیت ہو رہی ہے؟ مگر اس کی ہوگی جو اس کو تربیت سمجھے گا. جو وقت گزارے گا کچھ نہیں بنے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں تو یہ سارا کچھ چھوڑ دے. میں نے کہا, اور جو اللہ کے کہنے پہ دودھ چھوڑ دے گا
وہ شراب نہیں چھوڑے گا. جو اللہ کے کہنے پہ پانی چھوڑ دے گا وہ جھوٹ نہیں چھوڑے گا. جو اپنی گھر کی عورت اللہ کے کہنے پہ چھوڑ دے گا پرائی عورت نہیں چھوڑے گا. جو حلال چھوڑ سکتا ہے اللہ کے کہنے پہ حرام چھوڑے گا کہ نہیں؟ مگر مصیبت ہے مسلمانوں کی، حلال چھوڑ دیتے ہیں اللہ کے کہنے پہ، حرام نہیں چھوڑتے. حلال چھوڑ دیتے ہیں حرام نہیں چھوڑتے. وہ دودھ چھوڑ دیتے ہیں سگریٹ نہیں چھوڑتے. افطاری کریں گے کیا میرے بھائیوں؟ میں بتاؤں، ہمارا پروگرام کسی جگہ پہ افطاری، تو اس ہوٹل کے اندر ہماری ڈاکٹرز کا پروگرام تھا، تو دیگر بھی کسی کا پروگرام چل رہا تھا. افطاری کی اذان دلوائی، ہم نے صفیں بچھائی، نماز. آپ اندازہ کریں گے ہمارے ساتھ جو تھے وہ نماز کو چلے گئے. باقیوں کو حیرت ہوئی کہ ہوٹل میں افطاری کر رہے اور نماز پڑھ رہے، کیونکہ روزے کے ساتھ نماز کا تعلق نہیں. کوئی ادھر سگریٹ پی رہا ہے، کوئی ادھر سگریٹ پی رہا ہے، اور ڈھونڈ مرتے پھرتے کہتے سارا دن سگریٹ ہی نہیں پیا. کوئی ادھر ڈھونڈے گا کوئی ادھر. اور نہ کرو، اللہ کے لیے نہ کرو. توبہ کرنی ہے تو پکی توبہ ہو، اصلاح کرے تو پکی اصلاح ہو. ہمارا روزہ تیار کر دے ہمیں نیکی کے اوپر. ہمارا روزہ ہمیں واقعی تقوی پہ تیار کرے کہ اگر ایک گھونٹ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ایک روٹی کا لقمہ اللہ کو پتہ لگ رہا ہے، یہ سب، اور یہ جو وضو کے بعد تھوکتے پھرتے نا میرے جیسے، یہ سوچ لیں ہر عمل اللہ جانتا ہے. ایک قطرہ پانی کا اگر میرے حلق میں اتر گیا اللہ کو پتہ لگ جائے گا. یہ سوچ لیں کہ میں نے جو بھی گناہ کیا اللہ کو پتہ لگ جائے گا. بچت نہیں ہونی، بچت نہیں ہونی. تو بچ جائیں بچ جائیں بچ جائیں. اگر روزے ایسے ہو گئے نا، اگر روزے ایسے ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازے بنائے ہیں. ایک دروازے کس کے لیے بنایا؟ صرف روزے دار کے لیے بنایا. ریان اس کا نام ہے. روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت کو کہے گا اٹھو، کدھر ہے روزے دار؟ اور یہ رمضان کے روزے رکھنے والے کدھر ہیں؟ روزے دار اٹھنا شروع ہوں گے. اللہ تعالیٰ کرے گا جاؤ جنت میں، چلو جنت میں پہنچو. اور جب سارے روزے دار اس دروازے سے جنت میں پہنچ جائیں گے اللہ تعالیٰ اس دروازے کو بند کروا دے گا. روزے داروں کے علاوہ کوئی بندہ جنت میں اس دروازے سے داخل ہی نہیں ہوگا. روزے داروں کے علاوہ کوئی اس دروازے کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکے گا. وہ کیسا عظیم عمل ہے روزہ! تربیت بھی اس میں، تقویٰ بھی اس میں، مغفرت بھی اس میں. راتوں کا قیام، سارا دن. مگر میں گزارش جو آج آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اور رمضان میں سارے نیک ہو جاتے ہیں، مگر عقل مند وہ ہوں گے. اما عائشہ فرماتی رضی اللہ عنہا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا اللہ تعالیٰ کو وہ عمل بڑا ہی پسندیدہ ہے، اللہ کو وہ عمل بڑا ہی اچھا لگتا ہے جو تھوڑا ہو مگر صرف رمضان میں ہو یا ہمیشہ ہو، جس میں استقامت ہو، جس میں دوام ہو، جس میں ہمیشگی ہو. اور ہم رمضان میں ماشاءاللہ بہت پرجوش ہو جاتے ہیں، ہوتے بھی ہیں. اور جو پتے بہار میں کھلتے ہیں خزاں میں نہیں کھلتے. یہ بہار ہے، واقعی نیکی کی توفیق ملتی ہے. اور جس طرح میں کہہ رہا تھا نا، جو کبھی مسجد میں نہیں آتا اللہ تعالیٰ اس کو بھی لے کے آتا ہے. جس نے کبھی سجدہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ اس سے بھی سجدہ کرواتا ہے. جس نے کبھی توبہ نہیں نہ کی اللہ تعالیٰ اس کو بھی توفیق دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بھی توفیق دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بھی توفیق دے دیتا ہے. مگر اللہ کی توفیق سے محروم کون رہتا ہے؟ اللہ مسجد میں لے آتا ہے، وہ توبہ نہیں کرتا، اور وہ یہ چاہتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے استقامت. وہ جتنی نمازیں، اب تو اور تکلیف دہ صورت شروع ہو گئی. رمضان کے پہلے دن نمازی 3 دن نا خوب مسجدیں بھریں گی، پھر ایک جیسی رہیں گے، کم ہونے لگ جائیں گے. پہلے ہم سوچتے تھے یا اللہ سارا رمضان لوگ نیکیاں کریں گے، پہلے 3-4 دن نمازیں، پھر کم ہوتے ہوتے درمیان کا عشرہ جو ہوتا ہے اتنے کی نمازیاں جتنے آج کل ہیں، اتنے کی نمازی جتنے آج کل، پھر کم ہو جائیں گے. اور پھر آخر کے 4-5 دن اور ساری عبادت کا زور 27ویں رات پہ لگ جاتا ہے. بھائیوں، لوگوں کو روزے کے اوپر، اور روزے نہیں رکھتے لوگ. میں کراچی میں تو ہم وہ چلے گئے بھینس کالونی کے اندر، دوپہر کے 11 بجے لوگ روٹی کھائیں، گھٹا گھٹ دودھ پئیں. مجھے حیرت، باقاعدہ وہاں پہ سلسلہ چل رہا. تو میں نے ان کو اکٹھا کیا، درس دینا شروع کر دیا. میں نے کہا اللہ کا خوف نہیں کرتے؟ اللہ کا خوف نہیں کرتے؟ رمضان ہے تم کھا پی رہے ہو. وہ آگے سے ہنس کے کہنے لگے ہم گوالے ہیں، ہم روزہ نہیں رکھتے. یعنی باقاعدہ یہ فیشن ہے. میں مزدور ہوں جی، میں روزہ کس طرح رکھوں؟ میں ذمہ دار ہوں، میں روزہ کس طرح رکھوں؟ اور جی میں مشقت کا کام کرتا ہوں، میں روزہ. ہم سیلاب کے علاقوں میں پچھلے سال رہے ہیں، اتنی تکلیف ہوتی. ہمارے بچے، ہمارے بھائی آگ میں کھڑے ہو کے دیگے پکاتے. جعفر آباد کی گرمی، سبی کی گرمی، بلوچستان کی گرمی، لارکانہ کی گرمی، ان علاقوں میں کام ہو رہا تھا. سکھر کی گرمی آپ کے سامنے.
نواب شاہ کے علاقے میں، حیدرآباد کے علاقے میں، ٹھٹھا کے علاقے میں، ان گرم میاں والی جیسے علاقے، مظفر گڑھ جیسے علاقے، ہمارے بھائی روزے رکھ کے چلتے تھے اور متاثرین سے بات کرتے، آپ روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ کہتے کوئی مسئلہ ہی نہیں. ہم تھے یہ گڑی خدا بخش میں لاڑکانہ میں، 1200 متاثرین ہمارے پاس، صبح سحری بھی دیتے تھے، شام کو افطاری بھی دیتے، 1200 کو اکٹھا کیا. میں نے کہا روزہ رکھا ہے؟ 3 بندوں کا روزہ تھا، 1197 بغیر روزے کے سے. میں نے پوچھا روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ ہر چیز تمہارے پاس ہے. کہتے رواج نہیں ہے. روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ رواج ہی نہیں ہے، ہمارے ہاں رواج ہی نہیں، اور روزہ رواج کا نام ہے. تو میرے بزرگوں اور بھائی، اللہ کے لیے اس دعوت کو عام کرو، اللہ کے لیے اس دعوت کو عام کرو، روزے رکھو. قیامت کو اس کا اجر ملنا، یہ اسلام کی بنیاد ہے، یہ اسلام کی بنیاد ہے. اور اتنی سخت سزائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بندے پہاڑ پہ لے گئے، خواب میں آپ نے دیکھا، آپ نے کہا مجھ سے چڑھا نہیں جاتا. انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں. وہ پہاڑ کے اوپر لے گئے، اوپر دیکھا تو کچھ بندوں کو سزائیں مل رہی تھی، ان کو الٹا لٹکایا تھا. آپ نے پوچھا ان کی غلطی کیا؟ کہا یہ روزہ خور ہیں، یہ روزہ خور ہیں، یہ روزے نہیں رکھتے، یہ سزا ان کو اس وجہ سے مل رہی. یہ دنیا کی بھوک معمولی ہے، قیامت کی بھوک بہت زیادہ ہے، جہنم کی بھوک بہت زیادہ، اس سے ڈرائیں. اور پھر اس کے بعد اور مسلمانوں، میرے بھائیوں، لوگوں کو نماز کے اوپر ڈال دیں. جو ایک دفعہ رمضان میں مسجد میں آ جائے نا، اسے پیار سے سمجھا دیں یار اب جانا نا. اللہ نے آج سجدے کی توفیق دی ہے نا، اس سے محروم نہ ہونا. اب مرتے دم تیری کوئی نماز پڑھ دے تو پڑھ دے، اب تو جب تک زندہ اللہ کی نماز پڑھنا، یہاں تک کہ لوگ تیری نماز پڑھ دیں، تیرا جنازہ لوگ پڑھ دیں، اس دن تو خیر ہے. اس سے پہلے نماز نہ چھوڑنا، اس کے لیے لوگوں کو تیار کرنا اور خود بھی. اور نماز باجماعت پڑھا کرنی ہے رمضان میں یا ایسے. کس قدر تکلیف کی بات ہے، سارا دن مشکل میں گزارتے ہیں، رات بھی جاگتے ہیں، فجر کی نماز جماعت سے کیوں نہیں پڑھتے؟ جی اب آدھا گھنٹہ بھی رہتا ہے جماعت میں کے ہونے میں، سحری کر لی ہے، نیند آ رہی ہے، دفتر جانا ہے، اور اذان ہو رہی ہوتی ہے، فرض نماز گھر میں پڑھ کے سو جاتے ہیں اور مسجد میں نہیں جاتے. کہتے نہیں. اور یہ کتنے ہمارے بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں جی تراویحوں کی کیا حیثیت ہے. اور مجھے یہ نہیں پتا تراویحوں کی حیثیت ہے کہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جماعت کرائی ہے. اللہ کے نبی نے قرآن پڑھا، جبرائیل امی آتے، اللہ کے نبی کو قرآن سناتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امی کو قرآن سناتے، قرآن کا دور کرتے تھے، قرآن کا دور کرتے تھے. رمضان میں پورا قرآن کا دور ہوتا جبرائیل امی کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان. اللہ کے نبی نے کہا مجھے مشقت نہ ہوتی میں پڑھاتا. یہ تراویحاں، اس کا اہتمام کرنا، اور نہیں پڑھنی آپ کو جماعت کے اوپر اشکال ہے، وقت نہیں، اپنا قرآن اٹھا کے پڑھے. جہاں میں نے حدیث آپ کو بخاری کی سنائی کہ جہاں رمضان کے ساتھ گناہ معاف ہوں گے، اسی طرح جو رمضان کی راتوں کا قیام کرے گا اس کے اگلے پچھلے غفر لہ ما تقدم من ذنبی، جتنے اس کے پچھلے گناہ ہوں گے اللہ معاف کر دے گا. قیام کی عادت بنانی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ عادت اتنی پختہ کر دے کہ رمضان کے بعد بھی ہم قرآن پڑھیں. اور قرآن جنہوں نے پڑھنا ہے، اور کتنے مسلمان ہیں جن کو قرآن نہیں پڑھنا آتا. یہ حقیقتیں ہم خود دیکھتے ہیں. ہماری ایک مجلس تھی تو میں نے بھائیوں سے کہا قرآن سنانا شروع کرو، ہمیں قرآن نہیں پڑھنا آتا. تو 25-26 بھائیوں کو ہم نے قرآن پکڑائے، پڑھو. آپ اندازہ کریں گے 3-4 کے سوا کسی کو قرآن نہیں پڑھنا آتا. یہ ہمارے بھی سارے قرآن پڑھیں گے، یار رمضان میں لگے ہوں گے، ہر کے ہاتھ میں قرآن ہوگا، اور صبح شام مسجد میں جائیں گے ہر کوئی قرآن. دل سے پوچھو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ زیر کا، زبر کا، شد کا، مد کا، اور کہاں وقف کرنا کہاں وقف نہیں کرنا پتا ہے؟ نہ خود آتا ہے نہ بچوں کو آتا ہے. بچوں کا انگلش کا پروننسیشن بہت ٹھیک ہونا چاہیے، ان کے سینٹینسز بڑے ٹھیک ہونے چاہیے، ان کا ایکسنٹ بڑا شاندار ہونا چاہیے. مگر قرآن مجید وہ خیر ہے جی، اب قرآن کیا کرنا ہم نے؟ قرآن نہ قرآن ناظرہ آتا ہے، نہ قرآن حفظ ہے، اور نماز آتی. ہمارے اپنے ساتھی تھے، میں کسی کی بات نہیں کرتا، ہم نے ان کو بٹھا لیا، میں نے کہا آپس میں نماز سناؤ. آپ اندازہ کریں گے ہر کوئی کہیں نہ کٹکا پڑا تھا. نہیں میرا قنوت کا اتنا سا مسئلہ، میرا تحیات کا اتنا سا مسئلہ ہے، میری اللہم باعث اتنی سی بھولتی ہے، اور ان کی نہیں بھولتی تھی. جتنے بیٹھے ایک دوسرے کو نماز سنا لینا رمضان سے پہلے، یہ نہ ہو رمضان میں نماز پڑھیں آتی نہ ہو. اور پھر جو قرآن پڑھتے ہیں، اور قرآن پڑھا جاتا ہے تو آنکھیں تر ہو جاتی ہیں، قرآن پڑھا جاتا ہے تو ایمان بڑھ جاتے ہیں. اور صحابی قرآن پڑھتے تھے تو بے ہوش ہو جاتے تھے. اللہ کے نبی پہ قرآن آیا، یہ سورہ تکویر آئی تھی نا، سورہ نبا آئی، سورہ واقعہ آئی، اور یہ ایک اور سورت تھی. یہ صورتیں 4 صورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئیں. کہا میں بوڑھا ہو گیا، ان 4 صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. اللہ کے نبی کو تو 4 صورتوں نے بوڑھا کر دیا. ہمارے مسلمانوں نے کئی کے قرآن پڑھ جانے پہلے سے زیادہ جوان ہو جائیں گے. اور کتنوں کو قرآن سنتے ہوئے رونا آئے گا، کتنے قاری کے پیچھے کھڑے ہوں گے ان کو قرآن سمجھ آئے گا.
انگریزی کی تقریر ہوتی ہے ان کو سمجھ آتی ہے، اردو کے گانے چلتے ہیں ان کو سمجھ آتے ہیں، ہندوستان کی فلم چلتی ہے تو 2 سال کے بچے کو سمجھ آتی ہے، اور 70 سال کا بابا یہاں قرآن سنے گا اس کو سمجھ نہیں آئے گا، اور قرآن کی سمجھ نہیں آئے گی کہ سورہ فاتحہ کی سمجھ نہیں آئے گی۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، اے نبی جب یہ تجھ سے قرآن سنتے ہیں ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں، یہ قرآن سنتے ہیں ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں۔ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں قرآن سن کے، ان کے ایمان بڑھتے ہیں قرآن سن کے۔ اور ہمارے یہاں قرآن سن رہے ہوں گے وہ گیلری کے نیچے گپے مار رہے ہوں گے۔ یہ قرآن کی اہمیت ہے، قرآن کی اہمیت ہے۔ تو اللہ کے لیے اگر قرآن سننا ہے تو پھر اس سے دل نرم ہو اور قرآن کو سمجھا جائے، قرآن کو سمجھا جائے، جھوٹ سے غیبت سے بچا جائے۔ اور یہ رمضانی اسلام نہیں چاہیے اللہ کو، ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ کو پورا اسلام چاہیے کہ ادھورا؟ اللہ کو آدھے تیتر آدھے بٹیر نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایک لمحے کی نافرمانی نہ رمضان میں مانگتا ہے نہ غیر رمضان میں مانگتا ہے، نافرمانی قبول نہیں اللہ کو، اس سے بچنے کی توفیق مانگنی اللہ سے، اور پھر دعائیں کرنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اصل عبادت کیا ہے؟ دعا ہی اصل عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہے جو دعا نہیں کرتا۔ ہمارے مسلمان دعائیں نہیں کرتے، اور رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ روزے دار کی دعا کو رد ہی نہیں کرتا۔ روزے دار دعا کرے اللہ رد نہیں کرتا، افطاری کے وقت دعائیں قبول، اور ساری تہجد کے وقت دعائیں قبول۔ مسلمانوں کے لیے دعائیں، امت کے لیے دعائیں، ملک کے لیے دعائیں، اور مسلمانوں کی اصلاح اور ہدایت کی دعائیں، اور مظلوم مسلمانوں کے لیے، بے بسوں کے لیے دعائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، وما علینا الا البلاغ۔